اللہ جل جلالہ کا بے حد فضل اور احسان ہے جنہوں نے اپنے کرم سے کچھ لمحے اپنے گھر میں دین کی نسبت سے آنا نصیب فرمایا، اللہ سے قبول فرمائی۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے حق سچ کہتے ہوئے سنتے ہوئے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک مجلس میں فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی بات سکھا دوں جو تم عمل کرو یا کسی کو سکھا دو جو عمل کر لے تو معلوم ہوا علم حاصل کرنے کے لیے نیت تو عمل ہونی چاہیے، لیکن اگر عمل نہ کر سکے، کوئی دین کی بات سیکھی اور عمل نہ کر سکے تو کسی کو سکھا دینا بھی اس علم کا ایک حصہ ادا ہو گیا، علم کا ایک حق ادا ہو گیا۔ کسی کو وہ بات پہنچا دی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق ہو گیا جو آپ نے دعا دی، نظر اللہ امرا سمع منا شیئا فبلغ کما سمع۔ اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے۔ کون دعا دے رہے ہیں؟ یہ وہ نبوت ہے۔ ہمارے آقا، ہمارے محبوب، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے اس بندے کو، نظر اللہ امرا سمع منا شیئا۔ ہماری کوئی بات اس نے سنی، پھر جیسے سنی تھی آگے پہنچا دی، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے۔ اور اگر اور کسی کو بھی نہیں پہنچا سکتے تو دین کی بات اپنے گھر والوں کو تو سنا سکتے ہیں۔ آج میں دین کی یہ بات سن کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے باری بنا رکھی۔ مدینے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے بھائی بھائی بنایا تھا، تو ایک بھائی ایک دن جو کام ہوتے تھے وہ تجارت کے ہیں، کاشتکاری کے ہیں، گھریلو نظام کے ہیں، تو وہ یہ ذمہ داریاں ایک بھائی نے باتا اور دوسرا حضور کی مجلس میں آتا۔ وہ سارا دن جو دین سیکھتا، صحابہ کو دین سیکھنے کے لیے ہماری طرح رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، وہ حضور کے عمل کو دیکھتے، اس کو بیان کرتے، یہ بھی علم ہے، حضور کی بات کو سنتے، یہ بھی علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر اپنی بات کی اور حضور نے اس کا جواب دے دیا، یہ بھی علم۔ تم باری بنا رکھی تھی، ایک دن ایک بھائی آ کر دین سیکھتا اور شام کو وہ سارا دین جو سیکھا وہ اس بھائی کو جا کے سکھا دیتا۔ اس نے جو سارے دن میں کام کیے ہوتے اس میں یہ دونوں بھائی مشترک تھے۔ اللہ ہمیں بھی دین سیکھنے کا ایسا جذبہ نصیب فرما دے۔ گزشتہ چند دنوں سے سنت ابراہیمی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ 5 باتیں عرض کروں گا، 4 گزشتہ جمعہ عرض کر دی، اور 5ویں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ کا جواب سنایا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مانا دعوت ابی ابراہیم برو یا امی۔ یاد آ گیا ہو؟ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنی امت کا خام۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی یہ بھی میں نے گزشتہ جمعے 12 دعائیں حضرت ابراہیم کی سنا دی. جس کو یاد نہ رہے وہ یہ محفوظ ہوتا ہے وہ پھر اس کو سن لے اور یاد کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں پہلے حضرت اسماعیل دیے اور دیے بھی اس بیوی سے جو خادمہ تھی حضرت سارہ کی. حضرت حاجرہ سے بیٹا دیا. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جب وہ فلما بلغ معه السعی جب محنت اور کوشش کے قابل ہو گیا. تو یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں تو یہ دیر سے ہوتے ہیں، اور گاؤں دیہات کے بچے ان کے اوپر تعلیمی اور شہر کے ماحول کا بوجھ اور اثرات نہیں ہوتے، وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، باہمت ہو جاتے ہیں جسمانی طور پہ. اللہ اکبر ہے. تو جب وہ ہمت اور قوت والے ہو گئے تو اپنے بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے. خواب کیا دیکھی ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری. خواب یہ دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ذبح کرنے والا کون ہے؟ باپ ہے. ذبح ہونے والا بیٹا ہے. تو آگے یہ فرمایا فانظر ماذا تری، تمہاری جو رائے ہے وہ بھی اظہار کر دو. بیٹے کو کہا تم بھی اپنی رائے کا اظہار کرو. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کچھ خواب آئی ہے جی. تو خواب کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ کیونکہ باپ بھی خلیل اللہ تھا اور بیٹا بھی ذبیح اللہ. علامہ اقبال نے کسی جگہ فرمایا، اس مقام پہ ایک جملہ فرمایا اللہ اکبر، یا تو یہ باپ کی نظر کی کرامت تھی یا پھر اماں کا جو مکتب ہے اس کی کرامت. ماں کے مکتب کی کرامت تھی یا پھر باپ کی اس نظر کی کرامت تھی، وگرنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بیٹا آگے سے یہ جواب ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا میں سوچتا ہوں استخارہ کرتا ہوں. تو جواب کیا دیا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزرے. معلوم ہوا نبی کی خواب ہماری طرح کی خواب نہیں ہوتی، نبی کی خواب وحی ہوتی. نبی کی نیند ہماری طرح کی نیند نہیں ہوتی، نبی کی خواب ہماری طرح کی خواب نہیں ہوتے. نبی کی نیند جب ہماری طرح نہیں تو نبی کی وفات اور موت بھی ہماری طرح نہیں. جب خواب اللہ نے قرآن مجید میں نیند کو موت کہا، نیند کو موت کہا ہے، نیند کو موت کہا ہے. تو نیند جب نبیوں کی ہماری جیسی، تو ان کی نیند کو جب ہم اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے تو ان کی وفات کو بھی اپنے جیسا نہیں. ان کی نیند کے معاملے بھی الگ ہیں، ان کی خواب کے معاملے بھی الگ ہیں، ان کی وفات کے معاملے بھی الگ ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ صاف صاف کہا نا میں نے خواب دیکھی ہے. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا اپنی خواب کو پورا کرے. بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزرے. اب سوال یہ تھا
کہ میں کر تو لوں لیکن آخر اتنا بڑا معاملہ ہے، میں آپ کے گلے پہ چھری چلاؤں گا، تصورات میں آتا ہے نا کہ میں آپ کے گلے پر چھری چلاؤں گا، تو چلو باپ تو ایک مضبوط ہے، باپ کی تربیت تو ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے، تو بیٹے نے جواب دیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا اصل معنی ہے جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ صبر کا معنی جو اردو میں ہے وہ کسی چیز پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ مصیبت میں عام طور پر بندہ کوئی زبان سے ایسی بات نکال بیٹھتا ہے جو اس کے برداشت سے بتاتا ہے باہر ہو گئی ہے، اس کو بے صبری کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل سے کہا تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور صبر کا معنی ہے جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ آپ حکم کو پورا کریں اور میں اپنی بات پر قائم رکھوں گا۔ آپ اللہ کا حکم پورا کریں، میں اپنی بات پر جو کہہ دی ہے اس پر پورا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی، اور بیت اللہ بھی آپ نے دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو بھی دکھا دے، سب آمین کہنو، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو بھی اللہ بار بار دکھا۔ بیت اللہ شریف کے پاس رہائش ہے، یہاں سے چلے، عبور کرتے کرتے مینا کی وادی میں پہنچے۔ معلوم ہوا کہ وہی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں جا کے ذبح کرنا، وہاں جا کے ذبح کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو وادی ہے یہ امن والی ہے اور دعا کر بھی ہے، تو یہاں ظاہر میں ذبح کرنا عمل کے خلاف نظر آتا ہے، حقیقت میں تو نہیں ہے لیکن ظاہر میں نظر آتا ہے، اس لیے اس وادی سے آپ باہر نکل جائیں، وادی ہے مینا میں چلے جائیں۔ میرے پیارو، ذرا آپ اپنے دل میں سوچیں، ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، ابھی ہم مسجد میں آنے لگے ہیں تو جتنے بجے ہم نے چاہا اتنے بجے نہیں آ سکے، کوئی 1 منٹ لیٹ ہو گیا، کوئی 10 منٹ، ایسا ہی ہے، اور کوئی چاہنے کے باوجود نہ پہنچ سکے۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان نے جو نیکی کا کام کیا ہے اول تو اس کو کر ہی نہ پائے، اگر کرنا ہی ہے تو پھر اس کو اس درجے کا نہ کرے، چلو کچھ کم کر لیں۔ جب دونوں باتوں میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کی نیت پر حملہ کرتا ہے، نیت میں کوئی خرابی آ جائے۔ تو ہر عمل میں نیت کیا کرنی چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ پہلے اللہ سے مدد بھی مانگ لیں، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما دے، یا اللہ اس کو آسان فرما دے۔ ہر کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگ لیا کریں۔ جو وہ لوگ کہتے ہیں میں تلاوت تو کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں خرچ تو کرنا چاہتا ہوں، وقت تو دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا، تو وہ یہ 2 دعائیں کر لیا کرے، یا اللہ اس کام میں میری مدد فرما، یا اللہ اس کام کو آسان فرما، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ اس کو۔ تو جب بندہ مانگے گا
اور مانگے گا بھی دنیا نہیں، اللہ کی اطاعت میں اللہ کی مدد مانگے گا، اللہ کی اطاعت میں اللہ کی مدد مانگے گا۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اتنا آسان نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ کتنے کام ہیں جو جی چاہتا ہے نہیں کر سکتے، تو اس کا حل کیا ہو؟ اس کا حل یہ ہے اللہ سے مدد مانگ لیں اور پھر پکا ارادہ کر کے اس کو کریں، اور اس کرنے میں بھی یہ نہ سمجھے میں کر رہا ہوں، یہ سمجھے میرے اللہ کی توفیق سے کام ہو رہا، میرے اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ جب بندہ اس دل میں یہ نیت ہو، زبان پہ وہ دعا ہو، تو انشاءاللہ وہ خیر کا کام آسانی سے ہو جائے اور قبول بھی ہو جائے۔ اب رسی بھی لے لی اور جا رہے ہیں مینا، تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا پتہ ہے ابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں، تو میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو کیوں؟ اب اس نے کہا کیونکہ اللہ نے کہا۔ ابھی 9 عمریں تھی نا، تو اس لیے پوچھا کیوں؟ تو جب اس نے کہا اللہ کے لیے، اللہ نے کہا ہے، تو انہوں نے ایسے، تو ہم مٹھی بھرے تو مٹی ہوتی ہے، اور عربوں کے ہاں مٹھی بھرے تو کنکریاں ہوتی ہیں، 7 کنکریاں آ گئی مٹھی میں اور پھینکی، لگتا ہے تو شیطان ہے، لگتا ہے تو شیطان ہے، جس کو اللہ کا حکم پورے کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اب گیا حضرت حاجرہ کی طرف، انہیں بھی یہی کہی، یہ کون تو پیار ہی بڑا ہے ابا کو بیٹے سے، اور اب تو بیٹا ان کے ساتھ کام کاج کے قابل ہو گیا ہے، اب کیسے ہوگا؟ کہا نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کہا اب جب دیکھا کہ یہ بی بی تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہا اللہ نے کہا ہے اس لیے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی مٹھی بھری اور ماری، کہا لگتا تو شیطان ہے، اللہ کے حکم میں رکاوٹ بند۔ یہ ہے میرے پیارو تربیت۔ ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ ہم نے اپنے گھروں میں تربیت نہیں، اپنی کسی اللہ والے سے تربیت کرائی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ پرائمری جماعت کے لیے تو سکول کا ماحول سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایمان بنانے کے لیے ایمان کا ماحول اپنانا سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے ہی آگے نہیں۔ تو اماں بھی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، انہوں نے بھی مٹھی بھری اور کہا اب بھاگا وہاں سے۔ وہ اللہ والوں کی کوئی مٹھی میں لگی ہوئی کنکریاں کوئی معمولی نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کے لیے اور اللہ کی طاقت سے لگتی ہے۔ بھاگا پھر وہاں سے، اب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا خواب آئی ہے، آپ دیکھو اتنی عمر ہو گئی تمہاری، 100 سال کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہونے کو، 100 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہو۔ خواب ہی آئی ہے نا، خوابیں تو آتی رہتی ہیں، خواب تو آتی رہتی ہے، اور مجھے آپ کو جو خوابیں آتی ہیں وہ خوابیں ہوتی ہیں، نبیوں کی خواب وہی غریب ہے۔ اور پھر وہ صرف نبی نہیں ہے، ابو الانبیاء ہے، 4000 سے زائد نبیوں کے باپ ہیں، 4000 سے زائد نبیوں کے باپ ہیں، اور سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ انا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ،
اب انہیں بھی اب مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کہوں کیا. اپنی طرف سے بڑے دلائل دیے کہ دیکھو عمر کیا ہو گئی ہے, خواب ہی آئی ہے نا. اللہ اکبر. تو میرے پیارو ابراہیم علیہ السلام نے بھی مٹھی بھری. جب اسے کہا نا کہ یہ خواب ہی تو ہے, خواب ہی تو ہے, کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا لگتا ہے یہ شکل تو بڑی اچھی نظر آ رہی تھی کہ کام کچھ اور ہے. انہوں نے بھی کنکریاں ماری. اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا. آج اگر 40 لاکھ حاجی ہے تو آپ ظاہر پہ دیکھیں گے پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر مار رہا ہے کنکری. بھائی یہ کون سی عبادت ہے؟ کیا خیال؟ اور ظاہر میں یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ بھائی کنکری مار رہا ہے اور ایک ستون کو مان رہا ہے. وہ شیطان وہاں بیٹھا وہ کھڑا نظر نہیں آتا, ستون کو کنکریاں مار رہا ہے. بھائی احمد حسن صاحب ستون ہی ہے نا, ستون بنا ہوا ہے. اچھا پھر اس کی ستون کو لگتی بھی نہیں ہے, وہ اس کے اندر جا کے گرتی ہے تو ستون کے ساتھ لگ جاتی ہے. لیکن اس لیے اس پر اجر ہے. بات کو سمجھنا ہے, کنکری اس ستون کو مار رہا ہے لیکن اجر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا پا رہا. کیوں؟ یہ اس جگہ پر وہ عمل کر رہا ہے جو میرے پیاروں نے کیا. پھر کیا کہتا ہے؟ رحمن للشیطان ورضا للرحمن. یہ جو کنکری مار رہا ہوں نا, یہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے مار رہا ہوں, رحمان کو خوش کرنے کے لیے مار رہا ہوں. صرف اس کنکری کے مارنے پر پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور شیطان سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے جب وہ کنکریاں مار رہا ہے تو یہ ادھر یہ کنکری مار رہا ہے, ادھر اس کے دل میں شیطانی کاموں کی محبت نکال کر رحمانی کاموں کی محبت ڈال دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ کتنا گنہگار تھا, ابھی حج کر کے آیا تو تبدیلی نظر آتی ہے, تبدیلی نظر آتی ہے, چاہے تھوڑی دیر ہی رہے. اور میرے رب اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ جب وہ حج کر کے آتا ہے 40 روز تک جس کی مغفرت کی دعا کرے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے. اب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل پہنچ گئے اس وادی میں, اس وادی میں پہنچ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ یہ جگہ ہے یہاں. بیٹا کیا ہے؟ سامان. بیٹا بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یوں لیٹنا ہے, قبلہ رخ ہونا ہے, دائیں کروٹ لیٹنا ہے, قبلہ رخ ہونا ہے. میں اور آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں, اسماعیل دائیں کروٹ ذبح ہونے کے لیے لیٹ رہے ہیں. میں اور آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں سونے کے لیے, اسماعیل دائیں کروٹ لیٹ رہے ہیں ذبح ہونے کے لیے. توجہ ہے؟ دائیں کروٹ لیٹا سنت سمجھ کر موت آ گئی تو اس کا رخ دائیں کروٹ پر ہے اور نبی کے طریقے پر ہے. اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا ہے. اور جس کا ذبح کے وقت دائیں کروٹ بیت اللہ کی طرف منہ ہے, اس کا لیٹنا اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہوگا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو شروع کر رہے ہیں. پہلے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اب بیٹا کیا کہتا ہے؟
میرے پیاروں ذرا تصور کرو کہ ایک وہ باپ جو 100 سال سے عمر سے متجاوز ہے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس سے آگے محبت کی کوئی انتہا ہے؟ اللہ سے محبت کی اس سے آگے بھی کوئی انتہا ہے؟ حضرت اسماعیل کے الفاظ کیا ہیں؟ ابا جان آپ نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور مجھے سیدھا لٹا کے نا تو رخ یوں کرے، لازمی بات ہے میں آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھوں گا، میری آنکھ سے آپ کی آنکھ، تو کہیں اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ ابا جان جب چھری رکھے نا تو بس ایک ہی دفعہ میں زور سے پھیر دینا تاکہ میں جلدی سے ذبح ہو جاؤں۔ نبی میں 100 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نرم و نازک گردن پر خلیل اللہ چھری رکھ کے زور سے ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبح نہیں ہوتے، چھری اثر نہیں کرتی، چھری اثر نہیں کرتی، گویا چھری زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے خلیل تو کہتا ہے کاٹ دو، رب کہتا ہے نہیں کاٹنا، میں تیری مانوں یا رب کی مان۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، شانی کے رخ میں جب لٹا دیا اور ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہوئے نہ ہو نہیں کر نہیں پا رہے، رب العالمین نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ جنت سے ایک مینڈا لا کر فرشتوں نے لٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے۔ میرے پیاروں وہ قربانی جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، آج ہمارا ایمان چھوٹا ہے، امتحان بھی چھوٹا ہے، امتحان بھی چھوٹا ہے، لیکن آج بھی لوگ، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگ مکان بناتے ہوئے کوئی نہیں فتویٰ پوچھتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم قرضہ لے کر اس کے اوپر لگا رہے ہیں، لگا لے کے نہیں، شادی کر رہے ہیں ہم قرض لے کر لے کے نہ کریں، جب 20,000 کی قربانی آتی ہے 40,000 کی تو فتویٰ پوچھتے ہیں مجھے قربانی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، میں کہتا ہوں دینی چاہیے، ابھی شادی آ جائے گی نا تم نے مجھ سے فتویٰ کوئی نہیں پوچھنا، اور اتنے پیسے تو تم لوگ جو ہے وہ تیل مہندیوں پر ہی لگا دیتے، تب تو کوئی فتویٰ نہیں پوچھتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آپ نیت کریں جس کو استطاعت نہ ہو نا وہ بھی قربانی کر لیا کرے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا، ایک طرف فقر فقہ ہے اور ایک طرف قربانی ہے، انہوں نے قربانی کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ جب دنیا کے اور کام ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کرا ہی دیں گے، یہ بھی اللہ ہی کرا ہی دیں گے۔ آپ بھی نیت کریں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے جن کے پاس استطاعت نہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ تو جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں وہ نیت کریں کہ ایک ایک قربانی حضور کی طرف سے بھی کر دیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 40,000 کا بکرا ہی لے کر ذبح کریں گے تو تب بھی ہوگی، بھائی 15,000 کا حصہ ڈال لیں گے تب بھی ہو جائے گی۔ نیت کرتے ہیں، جن کو استطاعت ہے صرف وہ نیت کر کے ہاتھ کھڑے کریں، جن کو استطاعت ہے۔ ماشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ویسے ہر سال دیتا ہوں، اس سال مزید آپ کے سامنے بھی ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور میری
بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہم دین کے بارے میں فتوے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ذاتی معاملے ہوں تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ موقع ایسا ہے، میں 2 باتیں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہم نے ختم-e-نبوت کا کام شروع کیا چناب نگر میں، تو ہم نے ایک نو مسلم کے ہاں آدھا کلو گوشت منگایا، کسی دوست نے کہا تھا، تو ہم نے وہ قربانی ذبح کر کے، اس کے 6 بچے ہیں، 2 میاں بیوی۔ اگلے دن ہم نے اس سے معذرت کی ملاقات میں کہ بھائی جتنا تھا ہم نے اتنا ہی بھیج دیا، آپ کا حق تو زیادہ بنتا تھا۔ آپ یقین کریں اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رو پڑا۔ اس نے کہا 2 سال کے بعد میرے بچوں نے چھوٹا گوشت دیکھا۔ ہم نے وہاں دیکھا تو لوگ قادیانیوں کے گھر سے، بھائی قادیانی کا جو ذبح کیا ہوا ہے وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ زور سے بتائیں۔ جو حضور کا باغی ہے وہ اگر ہاتھ سے ذبح بھی کر رہا ہے تو وہ حرام ہے، حلال تو نہیں۔ لیکن مسلمان اپنی غربت کی وجہ سے وہاں ان کے لائن میں لگ کے ان کا ذبیحہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ اب یہ 8واں سال ہے، وہاں بھی ہم قربانی کرتے ہیں۔ پچھلے سال 1200 خاندانوں میں الحمدللہ گوشت تقسیم ہوا، اور ہر میں جب ہم نے 6 سال پہلے جہاں قادیانیوں نے، آپ سنتے ہوں گے وہاں انہوں نے سینٹر بنا رکھے ہیں، آپ نے سنا، گھر بیٹھے رہے۔ میں نے جب پڑھا تو میں چلا گیا، بے مسائل چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو باقی ایسے ہی تھا، اور وہاں کے کچھ لوگ بڑے ہم سے غصے سے پیش بھی آئے کہ تم پنجاب والوں کو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، تم ہمارے بچوں کے اور ہمارے ایمان کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال ان کا حق تھا، ہم نے ان کی کڑوی باتیں سنی، اور پھر الحمدللہ وہاں راشن کی ترتیب بنائی۔ پانی کی کمی ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، ایک کنویں سے 5 7 10 گھرانے جب پانی بھر لیتے ہیں تو پھر پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر رشتہ رہتا ہے، شام کو پھر بھرتے ہیں۔ اب ہم کس طرح پانی بہاتے ہیں، شاور کھولتے ہیں تو پتہ بھی نہیں کب بند کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں، پانی کی قدر کریں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کفایت شعری سے استعمال کریں۔ تو ہم نے وہاں راشن میں ہم نے کچھ دالیں رکھی، کچھ گھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گھی ہے یہ آدھا کر دیں اور دالیں ساری نکال دیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم تو یہاں سالن نہیں پکاتے، ہم تو چائے سے ہی روٹی کھا لیتے ہیں، چینی اور پتی بڑھا دے، بس ہم تو یوں اس طرح ہمارے بچے بھی یوں ہی کھا لیتے ہیں۔ بہت اچھی۔ اس ماحول میں یہ لوگ، سال میں یہی موقع ہے جس میں ان کو کوئی سال میں 1 بار گوشت میسر ہوتا ہے۔ الحمدللہ پچھلے سال ہم نے 10 گاؤں میں وہاں قربانیاں کی، اس سال ہم نے 20 گاؤں میں قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو ابھی میں نے کل رات سے ماشاءاللہ ادھر شکردو وغیرہ کریے، چند ساتھیوں کو فون کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک جانور ہمارے ذمہ آیا۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو 86,000 کوئی شے نہیں ہے، حضور کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی، اور خود آپ نہیں کر سکتے تو اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے اپنی بیوی کو، بچوں کو، سب سے پیسے لیے، بھائی سب اور جگہ خرچ کرتے ہو نا، سب پیسے دو، اور ایک جانور اس نے کہا جی میرے اور میری بیوی بچوں کی طرف سے، اور ایک حضور پاک کا ہوگا۔ تو چوری صاحب بھی ایک کی نیت کرتے ہیں۔ جی نیت کون نیت کرتا ہے؟
جتنی بھی ہمت ہو سکے گی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ ایک منٹ کی بات ہے، نیت تو سب کرتے ہیں، متوجہ بھی کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ حضور کی حدیث ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ نے حضور سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے حبیب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، ذبح بھی کرو۔ یہ وہ عمل ہے جب پہلا قطرہ ایسے پھوٹ کر زمین پہ گرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، پچھلے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ نیت تو کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اب بھول نہیں جائیں گے گھر جا کے، بلکہ اس بات کو چلائیں گے اور شام تک بتائیں گے کہ آج ہم نے یہ محنت کی ہے، کوشش کریں گے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان بچانے کے لیے مجھے آپ کو فکر کرنا ہے۔ قادیانی تیار بیٹھے ہیں وہاں، اب اللہ کے فضل سے 150-200 کلومیٹر کی پٹی سے ہمارے ساتھیوں نے ان کو بھگا دیا ہے۔ اب وہ یہ داڑھی پگڑی والے جہاں نظر آتے ہیں تو وہ وہاں داخل نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ حضور کے عاشق ہمیں ٹکنے نہیں دیں گے۔ تو ہم بھی ہمت کریں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان لوگوں کا ایمان بچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔